اگر کسی عورت کے دل میں کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ اللہ سے جڑی رہے، اللہ اللہ کرتی رہے، اللہ کو یاد کرتی رہے، اپنی تقدیر پر راضی رہے، مست رہے، مگن رہے، جی لگا کر نماز پڑھے، اچھا سجدہ کرے، اچھا رکوع کرے، اپنے آنچل پھیلا کر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، اور کیا اچھا ہو کہ تہجد کے وقت اپنے اللہ سے اپنا رونا رو لے، اللہ سے اپنا غم کہہ دے، کسی اور سے کبھی نہ کہے، اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے خوب جی جان سے دعا کر لے. کس عورت کے زندگی میں جس کے دل کے اندر دعا کی لذت ہوگی، جس کی نماز اچھی ہوگی، جس کے سجدے اچھے ہوں گے، جو روزانہ شوق و ذوق سے کچھ قرآن پڑھے گی، جو اللہ اللہ کرتی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوگی، جس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہوگی، جو تقدیر پر راضی ہوگی، جس کے دل میں جنت کا شوق ہوگا، اور جو ایک بات یہ مسلسل یاد رکھے گی کہ تھوڑی اگر پریشانی آئی بھی ہے تو یہ پریشانی تھوڑے دن کی ہے، آگے تو جنت میرے انتظار میں ہے. آخرت جس کے سامنے ہوگی وہ عورت بڑی سی بڑی پریشانی کے وقت میں بھی خوش رہے گی، اور جو عورت خود خوش رہے گی اس کا پورا گھر خوش رہے گا. یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہے. یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ ذمہ داری میں سچ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ اس کی قدر کریں، آپ اس ہنر کو سیکھیں، اس سلیقے کو سیکھیں کہ دل کیسے خوش ہوتا ہے. اللہ نے عورتوں کے لیے اتنا آسان بنایا ہے. عورتوں کے لیے نہ گھر کو چھوڑنا بتایا، نہ عورتوں کے لیے بڑی بڑی مجاہدوں والی قربانیاں دی. یہ اللہ نے عورتوں کے ذمے عام حالات میں نہیں رکھا، لیکن عورتوں کو نارمل حالات میں کیا سکھایا؟ یہ کہا کہ تم اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہو، تم کچن کا کام کر رہی ہو، تم گھر کو صاف ستھرا کر رہی ہو، اس صاف ستھرا کرتے ہوئے تم اپنے رب کو یاد کرتی رہا کرو. اب ایک عورت کچن میں کام کر رہی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اسے گرمی بھی لگ رہی ہے، کچھ تکان بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ چپ چاپ کھانا پکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہے کہ اللہ مجھ کو چولہے کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی گرمی میں کیسے برداشت کر پاؤں. اے رب کریم اس خدمت کو قبول کر کے میری مغفرت کر دیجیے. میں نے سنا ہے کہ آپ خدمت پر بہت مغفرت کرتے ہیں. اللہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنی ساس و سسر کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہوں. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں بہت لمبی لمبی نفلیں پڑھوں. اللہ اسی خدمت کو قبول کر کے میرے دل کو صاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے. اب وہ عورت دیکھنے والوں کی نگاہ میں تو کچن سے نکلی ہے کھانا پکا کر، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کچن سے نکلی ہے مغفرت کا پروانہ لے کر. کتنا آسان ہے آپ کے لیے. آپ اپنے بچے کو نہلا دھلا رہی ہیں، اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے نا، اگر واقعی دل اللہ کو یاد کرنے لگے اس طرح جس طرح وہ اس کو یاد کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے دل کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ گھڑی دیکھ کر اپنے محبوب کو یاد نہیں کیا کرتا. وہ یہ نہیں کہا کرتا کہ اب سورج ڈوب گیا اب میں اپنے محبوب کو یاد کر لوں، اب سورج نکلنے والا ہے اب میں اپنے محبوب کو یاد کر لوں. یہ عشق و محبت کی دنیا میں حماقت کی بات ہے. عشق و محبت کی دنیا تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے اپنے محبوب کی یاد نکلتی ہی نہیں. لیٹی ہے عورت تب بھی یاد کر رہی ہے، بیٹھی ہے تب بھی یاد کر رہی ہے. کسی کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، کئی دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ عورت اگر کام کر رہی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے، اگر وہ سونے کے لیے لیٹی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے. محبت والی یاد اوقات کی پابند نہیں ہوتی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری اللہ کی یاد اگر ہے بھی تو بس قانونی درجے میں ہے. محبت والی یاد ابھی تک ہم نے اپنے دل میں بسانے کی کوشش ہی نہیں کی. ورنہ محبت والی یاد
جس عورت کو اپنے رب کی ہو جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ عورت اپنے بچے کو نہلا رہی ہوگی، نہلاتے نہلاتے ایک دم سے اس کو یاد آئے گا اور وہ چپکے چپکے اپنے رب سے کہنے لگی کہ اللہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتی، بار بار نہلاتی ہوں، کپڑے بدلتی ہوں تاکہ یہ صاف ستھرا رہے۔ اللہ میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، میرا بھی تو دل گندا ہو گیا گناہوں سے، آپ اپنی بندی کو گندا کیسے دیکھیں گے اللہ میں اس بچے کو نہلا دھلا رہی ہوں اور آپ میرے دل کو دھو دیجیے۔ اب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے، گھر والے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں اپنے بچے کو نہلا رہی ہے، لیکن آپ بچے کو نہلا کے اٹھی اور اس بیچ میں اللہ نے آپ کے دل کو دھو دیا، کسی کو خبر بھی نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اور یہ وہ ذکر کے طریقے ہیں جس ذکر کے طریقے سے ہمارے اندر تکبر بھی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے اندر بزرگی کا احساس بھی نہیں پیدا ہوتا، ورنہ بڑے کی یاد کے بعض طریقے وہ ہیں کہ جن سے اپنے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو تو خاص طور پر جس ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ عورتوں کو جو بات سکھاتے تھے وہ یہ کہ کام کاج کے درمیان اپنے اللہ کو یاد کرو، کام کاج کے درمیان ادھر ادھر کے خیالات کے بجائے اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر تم کو شروع میں اس کی مشق نہیں ہو رہی ہے تو جس وقت کام کر رہی ہو اس وقت تم کسی ٹیپ ریکارڈر میں کوئی حمد لگا لو، کوئی مناجات لگا لو، اللہ سے کچھ مانگو اور وہ سنو اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو، اپنے آنچل سے آنسوؤں پوچھ لو، چھپا لو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ تم اپنے رب کو یاد کر رہی ہو، کسی کو خبر نہ ہو، کوئی پہچان ہی نہ پائے، کوئی گھر میں رہنے والے نہ پہچان پائیں کہ یہ اللہ کی بندی اس طرح چھپ کے تہجد پڑھتی ہے، اس طرح چھپ کے نمازیں پڑھتی ہے، اس طرح چھپ کے اپنے رب کو یاد کرتی ہے۔ یہ والا جو ذکر ہے اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو دل کو اللہ سے جو تعلق ہے، دل کی کیفیت ہے، یہ اصل میں ہر وقت دل کو خوش رکھتی ہے۔ اور ایسی عورت جب خود خوش رہے گی تو وہ ہر ایک کو خوش رکھنا اس کے لیے بہت آسان ہے، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہے گی، غصے میں نہیں آئے گی، ٹینشن میں نہیں آئے گی، اور وہ جھگڑے گھر میں آئیں گے ہی نہیں جو تقریباً ہر گھر کو آج کل توڑ رہے ہیں۔ بہت افسوس اور بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے اللہ کی بندیوں، تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو دین وہ بہت لمبے چوڑے بیانوں کا نہیں ہے۔ عورتوں کے ذمے اس طرح کی چیزیں عام طور پر نہیں ہیں۔ عام طور تک عورتوں کی چیز جو ذمے جو اصل چیز ہے کہ وہ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ آپ کی خوشیوں کا اثر آپ کی نسلوں تک پہنچتا ہے، آپ غور تو کرو۔ آپ اگر خوش رہو گی تو جن دنوں میں بچہ آپ کے پیٹ میں ہوگا آپ کی مسلسل خوشیوں سے اس بچے کا مزاج بھی نارمل اور معتدل ہوگا، وہ بچہ بھی دنیا میں خوش اخلاق پیدا ہوگا، وہ چڑچڑا نہیں ہوگا، وہ فرسٹریشن کا بیمار نہیں ہوگا، وہ کنفیوژن کا بیمار نہیں ہوگا، ایک بہت پازیٹو نفسیات لے کر وہ دنیا میں آئے گا۔ اب تو میڈیکل سائنس نے ان تمام چیزوں کو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ پریگننسی کے دوران جو ماں کی نفسیات ہوتی ہے، جو ماں کی سوچ ہوتی ہے، جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں، جو ماں کی تمنائیں ہوتی ہیں، جو ماں کا موڈ ہوتا ہے، وہ بچے کے دل، دماغ اور نفسیات پر پرنٹ ہوتا ہے۔ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے، کون ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جو دنیا میں آئے ہنستے کھیلتے مزاج کے ساتھ آئے، غصے ور نہ ہو، چڑچڑا نہ ہو۔ یہ بڑی حد تک خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر ان دنوں میں غصہ کریں گی، چڑچڑاہٹ کریں گی، ذرا سی بات پر کچھ ناراض ہو جائیں گی تو بہت برا اثر بچے کے اخلاق پر اور بچے کے مزاج پہ پڑے گا۔ پھر جن دنوں میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کرتی ہے، وہ خالی دودھ نہیں پلاتی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے ہماری عورتوں کو کہ دودھ پلاتے وقت جو ماں کی قلبی کیفیت ہے، جو ماں کی ذہنی کیفیت ہے، جو ماں کی نفسیاتی کیفیت ہے، جو ماں کا موڈ ہے، اس وقت جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس وقت جو اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، اس وقت جو باتیں وہ زبان سے بول رہی ہوتی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں بچے کے اندر منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا نازک معاملہ ہے،
کیا بتائیں، میں کتنے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آج کی مائیں اپنی بچیوں کو یہ سب کچھ نہیں سکھاتی، کچھ نہیں خبر ہے ہماری بچیوں کو. وہ اسکول کالج میں بھیج دی جاتی ہیں اور وہاں بالکل آرٹیفیشل پڑھائی ہوتی ہے. بچیوں کو زیادہ تر وہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں جن کا ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑنی ہے زندگی میں وہ ان کو سکھایا نہیں جاتا، نہ اسکول کالج میں اور نہ گھر میں. نہ ماں کو فرصت ہے، نہ ماں کو سلیقہ ہے، نہ ماں کو خود پتہ ہے. وہ بیٹی کو چھوڑ دیتی ہے، بیٹی کالج جاتی ہے، کالج جانے اس کو موبائل بھی ساتھ میں تھما دیا جاتا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتی ہے. پھر موبائل کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کن کن لڑکوں سے باتیں ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر کیا کیا ہوتا ہے اور بات کتنی آگے بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ زخم پھٹ جاتا ہے اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب بھاگتے پھرتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے اور حضرت تعویذ لکھ دیجئے اور حضرت یہ کر دیجئے. اصل آپ کی ذمہ داری خود سمجھنا، زندگی کے ہنر کو، زندگی کے فن اور سلیقے کو خود سمجھنا، اور بچیوں کو سسرال جانے سے پہلے سب کچھ زیادہ تر سمجھا کر بھیجنا، یہ آپ کا کام ہے. اور آپ کے ذمے اصل دین یہ ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں، ہماری بعض عورتیں اس طرح کی کچھ مزاج ہم کو سننے کو ملتا ہے. میں یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں بہت سے علاقوں کے بارے میں ایسی باتیں سنتا ہوں کہ بعض عورتیں ہیں، آج یہاں بیان، آج ان کا یہاں بیان، آج یہاں تعلیم، آج وہ یہاں آپا بن کے جا رہی ہیں، آج وہ وہاں جا رہی ہیں. یہ سب وہ کر رہی ہیں اور روزانہ کر رہی ہیں، لیکن گھر میں بری حالات ہیں ساس اور بہو کے درمیان. وہی آپا جو ادھر ادھر جا کر بیان کر رہی ہیں وہی اپنی بہو کو ٹارچر کر رہی ہیں. ان کے اپنے بہو کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ بالکل عورت کا دین نہیں ہے. مجھے کوئی ہچکچاہٹ اس کے کہنے میں نہیں ہے. عورت کی دینداری اصل میں اپنے گھر کو سجانے میں ہے. اپنے گھر کو خوبصورت بنائیے، جنت کا نمونہ بنائیے، خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، اور ساس اور بہو کے درمیان وہ تعلق برت کر دکھائیے جو آج کل ماں اور بیٹیوں کے درمیان دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ہے عورت کی دینداری.